بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر محترم، میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا بات کچھ یوں ہے کہ سارگون، لیوس اور سانچو تینوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ جب آپ تینوں انہیں ارض فلسطین میں پہنچائیں گے تو جو معاوضہ طے ہوا ہے وہ معاوضہ ادا کرنے کے بجائے تم تینوں کو قتل کرا دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو فلسطین پہنچنا نصیب نہ ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں گے، لیکن میں اس وقت صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ وہ آپ کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ اگر میں آپ تینوں کو ناخدا کی حیثیت سے نہ لے کر آیا ہوتا اور میری جگہ کوئی اور آپ کا انتخاب کرتا تو یاد رکھنا وہ آپ تینوں کو یہیں قتل کروا دیتے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے جزیرہ مونورکا تک سفر کے دوران آپ تینوں محتاط رہیں۔ آپ ان کے ساتھ زیادہ گفتگو نہ کریں، لہٰذا زیادہ کوشش یہ کریں کہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں۔ کسی موقع پر ان کے ساتھ بحث نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیظ و غضب یا تعصب میں آ کر وہ آپ تینوں کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھیں، ورنہ ہماری مہم ناکام ہونے کا خطرہ ہے۔ بس میں آپ تینوں سے یہی کہنے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شوبان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عجیب سے انداز میں اس نے احمد بن سعید کی طرف دیکھا۔ جواب میں احمد بن سعید نے کچھ کہے بغیر ہی گردن ہلا دی تھی۔ شوبان نے ان تینوں کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر وہ رات کی گہری تاریکی میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت چلا گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان تینوں کی کشتی کے پاس سارگون اور لیوس نمودار ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے میخائیل، مغفور اور احمد بن سعید تینوں باہر آ گئے۔ جب وہ دونوں کے پاس گئے تو سارگون نے انہیں مخاطب کیا، ہم لوگ کوچ کے لیے تیار ہیں، تم تینوں ہمارے ساتھ اس جہاز میں چلو جس میں میں اور لیوس سوار ہوں گے۔ اپنی کشتی میں بیٹھو، تمہاری کشتی کو جہاز کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس کشتی کو جہاز کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ احمد بن سعید، میخائیل اور مغفور تینوں اپنی کشتی میں بیٹھ گئے۔ سارگون اور لیوس بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر سارگون کی رہنمائی میں کشتی کو وہ دائیں جانب لے جا رہے تھے۔ ایک بڑے جہاز کے پاس جا کر میخائیل اور مغفور دونوں نے سارگون کے کہنے پر کشتی کو روک دیا۔ پھر سارگون کا اشارہ پا کر جہاز کے اندر سے کچھ جوان اترے۔ اس کشتی کو انہوں نے جہاز کے ساتھ باندھ دیا، جبکہ سارگون، لیوس، احمد بن سعید، میخائیل اور مغفور جہاز میں منتقل ہو گئے تھے۔ سارگون اور لیوس ان تینوں کو لے کر جہاز کے اگلے حصے میں گئے۔ پھر ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سارگون نے میخائیل اور مغفور کو مخاطب کیا، میں اور لیوس جہاز کے اس حصے میں بیٹھیں گے، قیام کریں گے اور آرام کریں گے۔ تم دونوں بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ تم دونوں باری باری اپنے فرائض انجام دو گے۔ ایک نیند کرے گا، دوسرا جاگتا رہے گا، پھر دوسرا نیند کرے گا اور پہلا جاگتا رہے گا۔ اس طرح ہمارا سفر بھی جاری رہے گا اور تم ہماری بہترین انداز میں رہنمائی کر سکو گے۔ اب یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میخائیل اور مغفور سارگون کے کہنے پر بیٹھ گئے۔ جہاز کے اس حصے میں کافی مشعلیں روشن تھی، جن کی وجہ سے جہاز کا وہ حصہ پوری طرح روشن تھا۔ میخائیل اور مغفور بیٹھ گئے۔ احمد بن سعید ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس موقع پر سارگون نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی ساری کشتیاں اور جہاز حرکت میں آئے اور سمندر کی طرف سفر جاری ہو گیا تھا۔ احمد بن سعید کچھ دیر کھڑا ہو کر کوچ کے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اس وقت تک سارگون اور لیوس بھی میخائیل اور مغفور کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ احمد بن سعید نے بھی جب میخائیل اور مغفور کے پیچھے بیٹھنا چاہا تو سارگون اس کی طرف دیکھتے ہوئے برس پڑا، تم ایک ملازم اور خادم ہو، تمہیں کیسی جرأت ہوئی کہ ہمارے برابر آ کر بیٹھو؟ تم فوراً جہاز کے پچھلے حصے میں چلے جاؤ، میرے خدام اور ملازم وہیں ہیں۔ جب تک سفر جاری رہتا ہے تم ان خدمتگاروں کے اندر رہو گے، اس لیے کہ جب تک یہ دونوں جہاز کے اندر ہیں انہیں تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے دونوں ناخداؤں کی خود حفاظت کریں گے۔ احمد بن سعید نے کسی غصے اور رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ بیٹھتے بیٹھتے وہ رک گیا تھا۔ پھر جب وہ مڑنے لگا تو اچانک سارگون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس لیے کہ مڑتے ہوئے جب مشعل کی روشنی میں سارگون کی نگاہ احمد بن سعید کی تلوار کے دستے پر پڑی تو وہ لپک کر آگے بڑھا۔ احمد بن سعید کی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تلوار کھینچ لی اور جواب طلب انداز میں اس نے احمد بن سعید کو مخاطب کیا، یہ تلوار تم نے کہاں سے حاصل کی؟ سارگون کے اس استفسار پر احمد بن سعید اس کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک مطمئن تھا، چہرے پر گھبراہٹ کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میخائیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سارگون کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سارگون میرے محترم، بیٹھو، اس تلوار کی داستان میں تم سے کہتا ہوں۔ یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے، میرے خیال میں تم سن کر پسندیدگی کا اظہار کرو گے۔ سنو، چند برس پیچھے میں اور میرا یہ ساتھی دونوں زائرین کی ایک جماعت کو لے کر اسپین سے ارض فلسطین کا رخ کیے ہوئے تھے۔ وہ وہاں مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا یہ محافظ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جن زائرین کو ہم لے کر جا رہے تھے ان میں کچھ ٹیمپلر بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیمپلر انتہا درجے کے جنگجو اور تیغزن ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ جب ہم کھلے سمندر کے اندر تھے تو کچھ بحری قزاق ہم پر حملہ آور ہوئے۔ ہم نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران میرے اس محافظ نے ایسی شجاعت، ایسی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ اس نے قزاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے کئی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی کئی کشتیاں الٹا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہم نصرانی زائرین کو بحفاظت فلسطین تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کی دلیری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ جو ٹیمپلر سفر کر رہے تھے ان کا جو سرکردہ تھا اس نے انعام کے طور پر میرے اس محافظ کو اپنی تلوار عنایت کی۔ تب سے یہ تلوار اس کے پاس ہے۔ سارگون تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر اس تلوار کو دیکھتا رہا، پھر احمد بن سعید کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ احمد بن سعید منہ سے کچھ نہ بولا، تاہم اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ سارگون تھوڑی دیر تک اسے جنونی انداز میں دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن انداز میں بول پڑا، اب تم جہاز کے پچھلے حصے میں چلے جاؤ، تمہیں تلوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خشکی پر اترنے کے بعد میں تمہارا تیغزنی کا مقابلہ اپنے ایک ادنا غلام سے کراؤں گا۔ وہ غلام بھی بہترین قسم کا تیغزن ہے۔ اگر تیغزنی کے مقابلے میں تم اس سے جیت گئے تو یہ تلوار تمہیں واپس کر دی جائے گی، اور اگر تم ہار گئے تو تمہیں اس تلوار سے محروم ہونا پڑے گا۔ اب تم جاؤ اور جہاز کے پچھلے حصے میں خدام کے ساتھ آرام کرو۔ احمد بن سعید منہ سے کچھ نہ بولا، نہ اس نے کوئی احتجاج کیا، چپ چاپ مڑا اور جہاز کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ سمندر کے اندر سفر جاری رہا۔ سارگون اور لیوس میں سے دونوں باری باری سوتے اور جاگتے، اسی طرح میخائیل اور مغفور بھی باری باری جاگتے اور سوتے اور کاروان کی رہنمائی کا فرض انجام دے لیتے تھے۔ اسی طرح سمندر کے اندر سفر جاری رہا، یہاں تک کہ وہ جزیرہ منورکا کے پہلو میں جو گمنام اور غیر آباد جزیرہ تھا اس کے قریب پہنچ گئے۔ جب جزیرہ دور سے دکھائی دیا تب میخائیل اور مغفور دونوں جاگ رہے تھے، سارگون اور لیوس بھی بیدار تھے۔ اس موقع پر میخائیل نے سارگون اور لیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم سارگون، وہ سامنے جو جزیرہ نظر آ رہا ہے وہ منورکا کے بڑے جزیرے کے پہلو میں ایک گمنام اور غیر آباد جزیرہ ہے۔ میں اس جزیرے کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے منورکا کی طرف نہیں لے جا رہا کہ اگر ہم منورکا پہنچے تو وہ جزیرہ آباد ہے، آپ لوگوں کی کوچ کی خبر ہو سکتی ہے۔ اس سمندر کے اندر مسلمانوں کی کشتیاں بھی رواں دواں رہتی ہیں، اگر انہیں خبر ہوئی تو وہ اسپین کے ساحل میں کسی کو مطلع کر کے آپ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب بھی دے سکتے ہیں۔ میں اس خطرے سے بچنا چاہتا ہوں، لہٰذا منورکا کے بڑے جزیرے کے بجائے میں اس گمنام جزیرے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ وہاں آپ کا لشکر محفوظ انداز میں آرام کر سکتا ہے اور وہاں رہتے ہوئے دوسرے حصے کا انتظار بھی کر سکتا ہے۔ میخائیل کی اس گفتگو کا جواب سارگون دینا ہی چاہتا تھا کہ میخائیل پھر بول پڑا، محترم سارگون، اگر آپ اجازت دیں تو میں اور میرا ساتھی دونوں اپنی کشتی میں بیٹھیں اور اپنے محافظ کو بھی ساتھ لے لیں۔ آپ ہمارے ساتھ 5-6 مسلح جوان بھی کر دیں۔ پہلے ہم اس جزیرے میں جا کر اترتے ہیں، جزیرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں کوئی ہے تو نہیں۔
جب میں اور میرے ساتھ جانے والے آپ کے مسلح جوان مطمئن ہو جائیں گے تو پھر کنارے پر کھڑے ہو کر ہم سفید علم بلند کریں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ وہ جزیرہ آپ کے قیام کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک علم بھی مہیا کیا جائے۔ میخائیل کی اس گفتگو کے جواب میں سارگون اور لیوس نے مشورہ کیا۔ پھر ان دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر سارگون نے میخائیل کو مخاطب کیا، ہم تمہاری تجویز سے اتفاق کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم اپنے ساتھ مسلح جوان کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ میخائیل تھوڑی دیر تک سارگون کی طرف دیکھتا رہا۔ جب اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے چہرے پر شک و شبہ کے کوئی آثار نہیں، تب وہ بول پڑا، سارگون، میں مسلح جوانوں کو اس لیے لے جانا چاہتا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے ساتھی اور مسلح محافظ کے ساتھ بھاگ جاؤں گا یا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے 6-7 مسلح جوان ساتھ ہوں گے تو کم از کم آپ کے لیے یہ امر تو اطمینان بخش ہوگا کہ نہ ہم آپ کو دھوکہ دیں گے اور نہ ہی بھاگنے پائیں گے۔ اس موقع پر سارگون نے ایک کہا لگایا، پھر کہنے لگا، نہیں میخائیل، میں تم پر، تمہارے ساتھی اور تمہارے محافظ پر اعتماد کرتا ہوں۔ تم تینوں کشتی میں جاؤ، کسی محافظ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزیرے پر اترو، جزیرے کا جائزہ لو، میں اپنی کشتیوں اور جہازوں کو جزیرے کے ذرا فاصلے پر روک دوں گا۔ جب تم سفید علم بلند کرو گے تو پھر جزیرے پر اترا جائے گا۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے میں اس سے مطمئن ہوں، بلکہ اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ہماری حفاظت کا انتظام کر رہے ہو۔ سارگون اور لیوس دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میخائیل اور مغفور بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سارگون نے اپنے ایک محافظ کو سفید علم لانے کے لیے کہا۔ جواب میں وہ شخص سفید رنگ کی ایک چادر لے آیا جس کو بانس کا ایک ڈنڈا باندھ دیا گیا تھا۔ وہ سفید علم سارگون نے خود میخائیل کو تھما دیا۔ پھر احمد بن سعید کو بلایا گیا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہونے لگے تب میخائیل نے بڑی عاجزی اور انکساری سے سارگون کو مخاطب کیا، محترم سارگون، کیا ایسا ممکن نہیں کہ جو تلوار آپ نے میرے محافظ بوربان سے لی ہے وہ واپس کر دیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ جزیرے میں اترے؟ جب آپ اپنے کاروان کے ساتھ وہاں اتریں گے تو آپ پھر تلوار اس سے واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی تجویز کے مطابق آپ کے اس خادم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرایا جائے گا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سے جو جیتے گا تلوار اسے ہی ملے گی۔ سارگون نے میخائیل کی اس تجویز کو مان لیا۔ وہ تلوار اس نے احمد بن سعید کے حوالے کر دی۔ احمد بن سعید، میخائیل اور مغفور تینوں کشتی میں بیٹھے۔ کشتی کو جہاز سے کھول دیا گیا۔ پھر تینوں کشتی کو لے کر سامنے دکھائی دینے والے گمنام اور غیر آباد جزیرے کی طرف جانے لگے تھے۔ احمد بن سعید، میخائیل اور مغفور تینوں کشتی کو ساحل پر لے آئے۔ کشتی کو انہوں نے ساحل کے ساتھ باندھ دیا۔ تینوں کشتی سے اترے، تھوڑا سا اندر گئے، درختوں کے ایک ایسے جڑ میں داخل ہوئے جہاں سے سمندر کے اندر سے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ پھر احمد بن سعید نے میخائیل اور مغفور کو مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیو، یہ جانو ہم اپنی مہم کو کامیابی کے قریب تر لے آئے ہیں۔ ہم نے ارض فلسطین کی طرف جانے والے یورپی رضاکاروں پر ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی کوئی سمندری قوت ہیں اور ان کی راہ روک سکتے ہیں۔ آؤ اس گمنام اور چھوٹے سے جزیرے کے دوسرے ساحل کی طرف جائیں، وہاں پہلے قراقوش سے رابطہ قائم کریں، اس کے بعد سفید علم بلند کر کے سارگون اور لیوس کو آگے بڑھنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ میخائیل اور مغفور دونوں نے احمد بن سعید کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ جزیرے کے مشرقی حصے کی جانب بڑھنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سامنے سے قراقوش اور اس کے چند ساتھی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قراقوش بھاگ کر آگے بڑھا، پھر باری باری وہ سب سے بغالگیر ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ احمد بن سعید نے اسے مخاطب کر لیا، قراقوش میرے بھائی، لگتا ہے سمندر کے اندر قدرت ہمارا بہترین ساتھ دے رہی ہے۔ یورپ سے آنے والے رضاکاروں نے اپنے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا سالار سارگون ہے، اس کا ایک نائب ہے، اس کا نام لیوس ہے۔ اپنے پیچھے انہوں نے ایک اور نائب چھوڑا ہے جس کا نام سانچو ہے۔ 2 حصوں میں انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہے، ایک حصہ یہاں پہنچنے والا ہے، دوسرا حصہ بعد میں آئے گا۔ یہی جہاز اور کشتیاں واپس جائیں گے اور انہیں لے کر آئیں گے۔
اس طرح احمد بن سعید نے ترکونا کے بندرگاہ اور راستے میں جو حالات پیش آئے تھے اور جس طرح سارگون نے اس کی توہین کی تھی وہ سارے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ دیے تھے۔ یہ سارے حالات سن کر قراقوش کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں سرخ ہو گیا تھا اور وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے احمد بن سعید مسکرا دیا۔ پھر اس نے قراقوش کو دوبارہ مخاطب کیا، قراقوش اپنے چہرے پر رونق لاؤ، غصہ اور غضب ترک کر دو۔ انہوں نے احمد بن سعید کی توہین نہیں کی تھی، بلکہ ایسا انہوں نے میخائیل اور مغفور کے غلام کے ساتھ کیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا بہرحال اس کا انہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد بن سعید کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مشرق کی طرف سے مسلمانوں کے بحری بیڑے کا سالار حسام بن زرار چند جوانوں کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے سب سے مصافحہ کیا۔ اس کے آنے پر احمد بن سعید نے اسے پیش آنے والے حالات بتائے۔ اس کے بعد وہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب جبکہ دشمن اس جزیرے کے کنارے پر لنگر انداز ہونے والا ہے، میں تمہیں اگلے لائے عمل سے آگاہ کرتا ہوں۔ حسام بن زرار، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم اپنے بحری بیڑے کو لے کر جزیرے کے دائیں طرف سے چکر لگاتے ہوئے مغرب میں چلے جاؤ گے۔ میں اور قراقوش اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس ساحل کی طرف آئیں گے جس ساحل پر دشمن نے لنگر انداز ہونا ہے۔ دشمن کی دائیں جانب سے میں، بائیں جانب سے قراقوش حملہ آور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب دشمن پر حملہ آور ہوں گے تو دشمن بوکلائے گا۔ جب ان کو یقین ہو جائے کہ ہمارے ہاتھوں ان کی شکست یقینی ہے تو وہ کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ ایسا کریں تو تم اپنی جنگی کشتیوں کو قریب لے آنا، جو بھی بھاگنے کی کوشش کرے اس کا قلع کما کرتے جانا۔ اس طرح اگر ہم اپنے لئے عمل کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن کے کسی بھی شخص کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ احمد بن سعید رکا، خود سوچا، اس کے بعد دوبارہ بول پڑا، قراقوش، خصوصیت کے ساتھ تم، حسام بن زرار، عمومی طور پر تم اپنی لشکریوں کو سمجھا دینا کہ دشمن کے خلاف سارگون اور اس کے نائب کو ہر صورت ہر حال میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ میں ان دونوں کے ساتھ کچھ حساب بے باک کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے حصے کے لشکریوں کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ سارگون اور لیوس کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے خیال میں اب ہمیں اپنے لئے عمل کی ابتدا کرنی چاہیے۔ میخائیل اور مغفور، تم دونوں ساحل کی طرف جاؤ، سفید جھنڈا لہراؤ تاکہ دشمن کنارے کی طرف آئے۔ پھر جو علم تم نے اٹھا رکھا ہوگا اسے کنارے پر ہی گاڑ کر تم بھاگتے ہوئے اپنے لشکر میں شامل ہو جانا۔ ہم سب لشکر کی طرف جاتے ہیں اور دشمن پر حملہ آور ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ سب نے احمد بن سعید کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ احمد بن سعید، قراقوش اور حسام بن زرار اپنے ساتھ آنے والے جوانوں کو لے کر لشکر کی طرف چلے گئے تھے۔ میخائیل اور مغفور کنارے پر آئے۔ کچھ دیر تک وہ کنارے پر کھڑے ہو کر سفید جھنڈا لہراتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جھنڈا لہرانے پر سارگون اور لیوس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے، تب انہوں نے وہ علم کنارے پر ہی گاڑا۔ پہلے وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس آئے، پھر وہاں سے پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے وہ مشرق کی طرف چلے گئے تھے۔ میخائیل اور مغفور بھاگتے ہوئے بحفاظت اپنے لشکر میں جا شامل ہوئے تھے۔ ادھر سارگون اور لیوس اپنے لشکر کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ کنارے سے آ لگے۔ بلند آواز میں چلاتے ہوئے سارگون نے اپنے جوانوں کو کنارے پر اترنے کے لیے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں ساحل پر لنگر انداز کر دی گئی تھیں اور انہیں رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ پھر لشکری اترنے لگے۔ ساتھ ہی سارگون نے چلا کر جہازوں اور کشتیوں پر لدا ہوا سامان جس میں خوراک اور ہتھیار شامل تھے اتار کر سمندر پر ڈھیر کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی سارے یورپی رضاکار حرکت میں آئے، جہازوں اور کشتیوں سے سامان اتار کر ساحل پر ڈھیر کرنے لگے تھے۔ سارگون اور لیوس ابھی تک اپنے جہاز پر کھڑے ہوئے تھے اور کام کرنے والے اپنے سپاہیوں کے کام کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتیوں اور جہازوں پر لدا ہوا سارا سامان اتار کر سمندر کے کنارے ڈھیر کر دیا گیا۔ جگہ جگہ سامان سے ایسا سامان بند گیا تھا جیسے اچانک ساحل سمندر پر مصنوعی چھوٹے چھوٹے کوہستانی سلسلے کھڑے کر دیے گئے ہوں۔ جب سارا سامان اتار کر کنارے پر رکھ دیا گیا تب سارگون اور لیوس دونوں اپنے جہاز سے اترے۔ سفید علم ابھی تک ریت میں گڑا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سامان کے ڈھیر لگ گئے تھے۔
کچھ دیر تک وہ سامان کا جائزہ لیتے رہے، پھر ایک جگہ آ کر وہ رکے۔ سارگون تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے لیوس کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا،